بڑے بڑے بادشاہ, ٹھیک ہے, جن کے پاس اتنے خزانے تھے, آج وہ کہاں ہیں؟ وہ نہیں ہے. تو یہ ایکسپٹ کریں آپ, ٹھیک ہے, ایکسپٹ کریں کہ ہر ایک انسان کو یہاں سے جانا ہے, اور کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی جدا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں, جس کا جتنا رول ہے وہ پلے کریں گے, اس کے بعد وہ چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ کے جو تھاٹس ہیں نا, جو آپ کی دماغ کے اندر جتنی سوچیں جا رہی ہوتی ہیں, ان کو کنٹرول کر کے رکھا کرے, ان کو لگام دے کر رکھا کرے, ان کو آزاد نہ چھوڑا کرے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے ان کو آزاد چھوڑا تو آپ کی پاسٹ کی, آپ کی ماضی کی وہ فائل سامنے کھول کے رکھے گا جو اتنے حادثوں اور غموں سے بھری ہوگی کہ آپ لائف میں سٹک ہو جائیں گے, آپ آگے نہیں جا سکتے. تو جب بھی آپ نیگیٹو سوچنے لگیں, جیسے کہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن کہاں سے کہاں چل جاتا ہے, اگر مجھے یہ ہو گیا, میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. تو میں اپنی امی سے شیئر کر رہی تھی کہ ایک دو دن سے چونکہ میں بیمار رہی ہوں, تو جو ہے وہ میرے سر کے اندر جو ہے نا وہ کافی زیادہ کہہ لیں کہ ریشہ سا ہو گیا تھا, اور وہ انفیکشن سی وہ نکل نہیں رہی تھی اسٹیم سے بھی. تو میں سوچ رہی تھی, میں نے کہا اچھا اگر مجھے کچھ ہو گیا, ٹھیک ہے, خیال آ رہے تھے, کیونکہ آپ اس وقت میں نے اپنے تھاٹس کو اجازت دی تھی کہ تم سوچ لو, یہ ہمارے کنٹرول میں, یہ بات یاد رکھیں. تو میں نے, کیونکہ میں اکیلی لیٹی ہوئی تھی, میں سوچ رہی تھی اچھا ٹھیک ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا, میں نے تو یہ کام کرنا ہے, ابھی تو میں نے یہ بک پڑھنی ہے, ابھی تو میں نے لوگوں کو یہ بتانا, ابھی تو میں نے یہ سیکھنا ہے. تو وہ میرے دماغ میں ایسا ہونا شروع کیا, اللہ تعالیٰ یہ بھی نہ ہو, مجھے کچھ ہونا چاہیے. حالانکہ ہے کیا تھا, ڈائگنوز یہی ہوا کہ وہ فلو تھا, جس کی وجہ سے سر میں بہت زیادہ پین تھی اور بوجھ محسوس کر رہا تھا. تو میں اپنی امی سے ڈسکس کرنا شروع کیا, امی کتنے خیال آتے ہیں؟ تو امی کہتی ہیں بالکل, جب میں بیمار تھی تو کہتی ہیں میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ ہو گیا تو میرے اس بچے کا کیا ہوگا, اس بچے کا کیا ہوگا. تو میں نے کہا دیکھیں, آپ اپنی سوچوں کو آزاد چھوڑتی ہیں تو کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں آپ کی سوچیں, اور کچھ ہوا بھی نہیں ہوتا لیکن آپ نیگیٹو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ضرور ایسا ہی ہوگا, اس نے ایسا ہی کیا ہوگا, وہ ایسے ہی کرے گا, پھر یہ ہوگا, پھر میں یہ کروں گی, پھر وہ چلا جائے گا, پھر میں اس کو بناؤں گی, پھر وہ نہیں آئے گا. یہ ساری تھاٹس, ان کو کنٹرول کرنا ہے, ان کو لگام دے کے رکھنی ہے. جب بھی آپ کی ماضی کی طرف پیچھے آپ کو گھسیٹے گا آپ کا دماغ, آپ نے اس کو پکڑ کے آگے کی طرف کرنا ہے, رائٹ. جہاں, کیونکہ آپ کی مرضی ہے, یہ آپ کر کے دیکھنا, آپ کی مرضی ہے آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا نہیں سوچتے. اپنے مائنڈ کو آپ نے ٹرین کرنا ہے, اس کو پکڑ کے رکھنا ہے جم کے. جب یہ آپ کو آپ کی پاس کی غلطیوں کے پیچھے لے کے جائے گا, استغفراللہ کرنا ہے, پڑھنا, اللہ سے معافی مانگنی ہے, موو آن. نمبر کم آیا پیپرز میں اور آپ کو بار بار خیال آیا اس پیپر میں اگر ایسا نہ کرتی, ایسا نہ کرتا تو ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اس وقت اسپیشلی میرے سامنے شو ہو رہا ہے کہ میری ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سن رہی ہے, اور یہ میری بہت 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 فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے, اور بہت ہی اچھی بچی ہیں, نام میں مینشن نہیں کروں گی, لیکن مجھے شو ہو رہا ہے کہ وہ سن رہی ہیں. اور ان کے چونکہ وہ آپ تو میرے سے پڑھ کے چلی گئی ہیں, آگے چلی گئی ہیں, لیکن ان کے کچھ نمبر کم آئے اور ان کی سسٹر کے نمبر ان سے زیادہ تھے. تو وہ بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ, دونوں بہنیں بہت بریلینٹ ہیں. تو اس کے دل میں بار بار آ رہا تھا کہ میرے نمبر ایسے کیوں. اس نے مجھے میسج کیا, تو پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا آپ ایکسیپٹ کریں جو آپ کے مارکس آئے, آپ نے محنت کی ہے لیکن آپ کے اتنے مارکس نہیں آئے, ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں, ٹھیک ہے. آپ آگے سے محنت کریں گی تو آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل اجر دے گا. آپ اس پہ صبر کرنا ہے, کیونکہ جب کوئی چیز آپ کے کنٹرول سے باہر, آپ نے محنت بھی کیا ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن آپ کے مارکس نہیں آئے, تو بیٹا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. تو وہ بالکل کول ڈاؤن ہوگی. کہتی ہے میں نے اپنی فرینڈ سے بھی آپ کی بات شیئر کی ہے. میں نے کہا آگے دیکھیں, جتنا آپ پیچھے دیکھیں گے, جتنا پیچھے دیکھیں گے آپ پریشان ہوں گے. یہاں پہ ایک میں یہ بات مینشن کروں کہ آپ لوگ جب اسپیشلی ہمارا فیس بک ہے, اس میں آپ پرانے سے پرانے اپنے رشتہ دار کو ڈھونڈ سکتے ہیں, پرانے سے پرانے دشمن کو کھوج نکال سکتے ہیں. اتنا تو اسپائی کرنا آ گیا ہوا ہے, ہم جو ہے وہ نکال لیتے ہیں کون کہاں ہے کیا کر رہا ہے, رائٹ. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا فیس بک کھول کے ان پرانے رشتوں کو, ان پرانی یادوں کو کھول کے چیک کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. سپوز آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ کی پاسٹ میں آپ کا کزن تھا جس کے ساتھ آپ کی انگیجمنٹ ہوئی تھی, پاسٹ میں کوئی فرینڈ تھی آپ کی جس کے ساتھ اب آپ کا ختم ہو گیا, جو بھی ہے, لیکن آپ کنٹینیوسلی فیس بک آن کرتے ہیں اور آپ پیچھے جا کے دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہی. اس سے آپ اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ولا تجسسوا, اور تجسس نہ کرو. ہم تجسس کرتے ہیں, اب وہ خوش ہے کہ نہیں, اس نے مجھے پریشان کیا تھا اور اب وہ کس طرح خوش رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کر سکتے, رائٹ. ایسے بہت سے خیال ہمارے ذہن میں آئیں گے. وہ اپنی ایک زندگی میں ہے, ان کے اپنے ایک ٹیسٹ چل رہے ہیں, آپ کے اپنے ٹیسٹ چل رہے ہیں. آپ نے آج کے بعد یاد رکھنا ہے, کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, نیور ایور. کوئی گلٹ ہے, کوئی انسان تھا, معاف کریں اس کو اور آگے بڑھیں. کوئی بھی انسان ہے, کوئی اپنے آپ کو سب سے پہلے تو معاف کرے نا,
کوئی غلط انسان چوز کر لیا آپ نے, کوئی غلط رشتہ آپ نے بنا لیا, کوئی غلط فرینڈ بنا لی, کسی سے بہت سیکرٹ باتیں شیئر کر دی, اوکے ایکسپٹ اٹ. آپ کیا کرنا ہے؟ رونا ہے اس پہ. کتنی دیر رونا؟ 1 گھنٹہ؟ ساری زندگی, پوری زندگی رونا ہے؟ پھر تو آپ گئے, پھر تو آپ کی زندگی کوئی بھی پروڈکٹیو نہیں ہو سکتی. سو کبھی بھی آپ نے فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, اگر اول تو واٹس ایپ پہ کسی ایسا کوئی ایسا نمبر ہے, ڈیلیٹ کر دیں اس کو. دوبارہ آپ نے چیک نہیں کرنا اس نے کیا ڈی پی رکھا, اس کا کیا اسٹیٹس ہے. اور ایک اسٹیٹس اسٹوریز, اس پہ میں نے اسپیشل آڈیو بنائی تھی. اسٹیٹس اسٹوری پہ چیک کرتے رہتے ہیں ہم کیا ہوا, کیا پوسٹ کیا, کیا نہیں ہوا. اپنے آپ کو تکلیف, کسی کو کچھ نہیں ملتا, آپ اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں. آج کے بعد آپ نے پرانے فیس بک آئی ڈیز اور ایون بلاک کیے ہوئے کو ان بلاک کر کے چیک کیا جاتا ہے اب ان کی لائف میں کیا ہو رہا ہے. یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا, کبھی بھی نہیں کرنا. کون کیا کر رہا ہے اس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں. جسٹ کانسنٹریٹ آن یور سیلف اینڈ یور لائف اینڈ یور ورک. آپ کو دنیا میں بہت کچھ کرنا ہے. چیزوں کو بیلنس, اس کو اٹھا کے اپنے کبرڈ میں رکھ دیتے ہیں, اور پھر جب آپ کو کچھ گرم کرنا ہوتا ہے پھر آپ باہر نکالتے ہیں, پھر تو اپنی زندگی. سو میں ڈسکس کر رہی تھی کہ چیزوں کو اتنی ویلیو دیں جتنی وہ اس قابل ہیں, رائٹ. تو آپ کی زندگی میں بیلنس ہونا بہت 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 ضروری ہے. کچھ چیزوں کو اتنا دماغ پہ سوار نہ کریں جتنے وہ قیمتی نہیں ہے. موو آن. غلط ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, موو آن. باتوں کو, لوگوں کی غلط باتوں کو, لوگوں کے غلط رویے کو اتنا ذہن پہ سوار نہ کریں کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیں. جو لوگ نیگیٹو بولتے ہیں نا, آپ سمجھے وہ ان کی اپنی ایک پرسیپشن ہے, ان کا ایک ویو ہے. آپ ویسے نہیں ہیں, آپ ویسے ہیں جیسے آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں, ٹھیک ہے. سپوز آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے بچے ایسے ہیں, ٹھیک ہے. سپوز آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ تم ایسی ہو, تم نے ایسا سوچا, تو پھر آپ اکیلے بیٹھے اور اپنے آپ سے سوچے کیا واقعی میں ایسی تھی, کیا واقعی میرے بچے ایسے ہیں, کیا واقعی میں خود ایسی ہوں. اگر تو رائٹ مطلب آنسر یس میں ہے تو اپنے آپ کو چینج کر لیں, اگر نو میں ہے تو اس بات کو چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں اس نے مجھے ایسا کیوں کہا, وہ ایسا نہیں کہہ سکتا, میں ایسی نہیں ہوں. پھر ہم وہ بات کتنے لوگوں کو سناتے ہیں, اس نے ایسے کیا, اس نے ایسے کہا, اور وہ پھر ہمارے دماغ پہ سوار ہو جاتی ہے. سب سے پہلے سوچیں کیا میں ایسا ہوں. دیکھیں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں, لوگ ان کے اوپر کیسے کیسے فتوے جاری کر دیتے ہیں, تو وہ اپنا ڈیفینس کرتے رہے. وہ تو پھر آگے اگر اپنا ڈیفینس ہی کرتے رہیں گے تو پھر آگے پروڈکٹیو کام کیسے کریں گے. بہت لوگ بولتے ہیں سوشل میڈیا پہ لمبی لمبی باتیں, کسی کو کوئی بخشتا نہیں ہے. کوئی نیک ہے یا بد ہے, کوئی کسی کو بخشتا نہیں ہے. تو ہمارا کیا کام ہے, اپنا کام کرتے جائیں. کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے, کچھ کرتا ہے, کرتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. تھوڑی سی بات کو لے کے پوری سٹوری خود ہی بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری ذات کا چھوٹا سا پہلو دے کے پورا ہمارے پر ججمنٹ پاس کر دیتے کہ ہم ایسے ہیں. انہوں نے پوری سٹوری تو ہماری سنی نہیں, انہوں نے ہمارا بیک گراؤنڈ تو دیکھا ہی نہیں ہے. سو وہ ان کا ایک ذہن ہے, ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ان کو بخش دیں, ان کو معاف کر دیں. اپنے آپ سے پوچھیں اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو موو آن. جو پہننا آپ کو پسند ہے اور وہ اللہ کی باؤنڈریز کے اندر ہے, گو فار اٹ, ٹھیک ہے. آپ جو بھی کر رہے ہیں, اگر آپ سیٹسفائی, آپ خوش ہیں کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کرے, گو فار اٹ. کون خوش ہے کون نہیں خوش چھوڑ دیں. آپ کو ناشتے میں پراٹھا پسند ہے, ٹھیک ہے, اور کسی کو سوکھی روٹی پسند ہے, تو آپ کا جو دل کرے آپ وہ کھائے, اگر اس میں نقصان نہیں ہے تو, ٹھیک ہے. سوری. جو چیز آپ کو پسند ہے, جو چیز آپ کو خوشی دے رہی ہے اور اللہ کی باؤنڈری کے اندر ہے تو جائیں پھر, ٹھیک ہے. آپ پیزا آرڈر کرتے ہیں, ایک کو جو ہے وہ فجیتا پسند ہے اور دوسرے کو ویجیٹیبل پسند ہے, تو جو آپ کو پسند ہے آپ وہ سلیکٹ کریں اگر آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو, رائٹ. تو آپ نیگیٹو جو ایموشنز ہیں ان کو اپنے اندر لے کے نہیں جانا, اپنی زندگی میں بیلنس لے کے آنا, لوگوں کی نیگیٹو باتوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا, ٹھیک ہے. میں اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں. تو یہ پارٹ اے تھا, ہاؤ ٹو بی ہیپی, جس کا مین جو چیز تھی وہ تھا اللہ سے تعلق, اللہ سے محبت. اور باقی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, آپ کہہ لیں کہ جو سب پوائنٹس ہیں, انشاءاللہ وہ نیکسٹ آڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. جو باتیں ہم سنتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, جو زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں, جو بڑے بڑے لوگوں کے کال ہیں, باتیں ہیں, ان میں سے کچھ پوائنٹس لیں گے انشاءاللہ. لیکن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہی تھا. تو ٹائم بھی اوور ہونے والا ہے, میں آپ کو 2 منٹس دیتی ہوں. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لے, ادروائز وہ ان باکس کر سکتے ہیں. اور 1 منٹ بعد انشاءاللہ میں آف لائن ہو جاؤں گی. آپ کو کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سی تارا, وی شوڈ forgive ourselves for our past. یس, ہمیں اپنے پاسٹ, ہمیں اپنے آپ کو معاف کرنا چاہیے جو بھی ہو گیا. اس میں بھی کوئی مصلحت تھی, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں سے گزارا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ دکھانا تھا, ہمیں اسٹرانگ کرنا تھا. کبھی کبھی ہمارے جو برے ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی کو ایک سیدھے ٹریک پہ لے جاتے ہیں, رائٹ. وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ڈیسیژن کیے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے, اسے ہمیں سکھاتا ہے. جب ہم ٹوٹتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ریلائی کرنا تو صرف اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے, ہمیں بندوں کے اوپر نہیں اپنے آپ کو چھوڑنا. بہت اچھی بات کہی آپ. کوشچن ہے
Ma'am, I want to connect with Allah all the time and want consistency in my life, लेकिन things get worse day by day. I'm nervous about how to get change. Yes, सबसे पहले देखेंगे जो चेंज है ना वो फौरन से नहीं आ जाता. आपने यूं किया, स्विच बटन ऑन किया और आपके अंदर चेंज आ गया, कभी भी नहीं होता. जैसे मैंने फर्स्ट ऑडियो में कहा था कि जब दिन चढ़ता है तो सूरज की रोशनी फौरन से तेज नहीं होती, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली. ठीक है, अंधेरा आता तो फिर भी क्या आता है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता. ये अल्लाह का निजाम है. यानी आप अपने इर्द गिर्द नोटिस करें कि अल्लाह ने वो सब चीजें हमें सिखाई. अल्लाह कहता है गौर व फिक्र करो. तो जो अल्लाह चेंज लेके आता है, अब आपके सामने मौसम चेंज हो रहे हैं, फौरन से चेंज नहीं होते, स्लोली स्लोली. तो जो भी चेंज आता है वो आहिस्ता आहिस्ता आता है. और देखें, जो थोड़ा चेंज लेके आता है उसी में कंसिस्टेंसी होती है. हम क्या करते हैं, एक दिन बहुत इबादत कर ली, बहुत नवाफिल पढ़ लिए, पूरा पारा पढ़ लिया. रमजान में देखें ना, पूरे पूरे पारे पढ़े जाते हैं, उसके बाद कुरान बंद और ऊपर से शेल्फ में रख दिया जाता है. ये कंसिस्टेंसी इस तरह नहीं आती. कंसिस्टेंसी क्या आती है, थोड़ा अमल करें, लगातार करें, और हर अमल से पहले सोचें ये मैं क्यों कर रही हूं, ये मैं क्यों कर रहा हूं, एट द एंड मुझे क्या मिलेगा. हम हर बंदा सोचता है ना, पहले वो सोचे फिर वो काम करे, तो फिर आपकी एनर्जी जो वो कभी भी खत्म नहीं होगी. सपोज आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सपोज, ठीक है, तो उससे पहले आप अपनी टीम को बिठाएं और उनको समझाएं और खुद भी माइंड में क्लियर करें ये हम क्यों कर रहे हैं. टू बी पॉपुलर, टू बी फेमस और टू बी प्रोडक्टिव. ये हम लोगों की लाइफ चेंज करना चाह रहे हैं सबसे. क्योंकि अगर आपने उनकी वो बेस ठीक कर दी है तो फिर आगे से आपका इवेंट बहुत अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह. ठीक है, क्योंकि हम लोग भी इवेंट्स करते हैं, तो उसमें जो मेन थिंग है, अगर इवेंट के एंड पे हमें वो उस तरह का रिजल्ट नहीं मिला तो मेरी कोशिश यही होती है, मेरा काम मोटिवेशन का होता है कि हमने अपनी पूरी एफर्ट लगा दी, अल्लाह के हाँ हमारा अजर लिख दिया गया, तो हम घर खुशी खुशी आ जाते हैं. अगर आप सोचें नहीं मैंने इतनी एफर्ट की, मैंने इतने लोगों को इन्वाइट किया, इतने फेसबुक पे पोस्टर्स और बैनर लगाए और लोग नहीं आए, क्योंकि आपने अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस लोगों के साथ रखी थी. जब आप पहले से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा एम क्या है इसको ऑर्गेनाइज करने का, कि हमें अजर चाहिए अल्लाह से. एक बंदा आता है 10, अब मैं यहां पे ऑनलाइन हूं, इस वक्त मुझे 8 से 9 लोग जो नजर आ रहे हैं जो ऑनलाइन है. अगर एक भी बंदा होगा तो मुझे ही काम करना है कि मैं यहां क्यों आई हूं. एक भी बंदे की अगर लाइफ बदल जाती है तो आई एम सेटिस्फाइड, अल्हम्दुलिल्लाह. मेरा काम लोगों को पकड़ पकड़ के हिदायत देना नहीं है, मेरा काम है कि मैं बोलूं और लोगों को समझाऊं. अगला काम अल्लाह का है. इफ यू आर सिंसियर विद योर वर्क तो अल्लाह पुट बरका इन इट इंशाअल्लाह. आप सिंसियर, आप काम करें, अल्लाह उसे बरकत डालेगा. आपका काम ये देखना नहीं है कि कितनी ऑडियंस है, आपका काम है टू प्लीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला. आपने काम किया, आपने लोगों को बताया, आपने लोगों को इन्वाइट किया, ये आपका काम था. अब आपका काम खत्म हो गया, अब आपने वेट करना है कितने लोग आते हैं, कितने लोग सीख के जाते हैं. दैट्स इट. देखें, अगर एक भी बंदा वहां पे सीख के गया है ना, ठीक है ना, उसके बाद आपको नहीं पता उसकी पूरी नस्ल सुधर जाए. ठीक है, सपोज अगर मैंने कहीं से जो है वो हासिल किया है, एजुकेशन हासिल किया है, वो एक इंसान था, लेकिन उसको क्या पता उसका सदका जारिया आज कहां कहां जा रहा है. मेरी टीचर है तो उनको मैं बताती हूँ कि आपने मुझे ये बात बताई थी तो मैं ये बोली हूँ, तो वो कहती है मेरी बात तुम मेरे लिए सदका जारी हो. और उनकी आंखों में तो चमक होती है. आप सिर्फ देखें कि वो अपने घर में बैठी हैं, वो अकेले मुझे पढ़ा रही हैं, मुझे कोई बात बता रही हैं, और मैं आगे से कितने हजारों लोगों को ये बात बता रही हूँ. सिर्फ फेसबुक पे नहीं जाती ऑडियोज, ये व्हाट्सएप पे 3 ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे मोटिवेशनल ऑडियोज के, और वहां 200+ लोग हैं. कि आपको नंबर्स बताने के ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ी बात बता रही हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूं कि अगर मेरी नीयत साफ है तो अल्लाह उसमें बरकत डालेगा और अल्लाह उसको आगे लेके जाएगा. मेरा काम सिर्फ करना. सो कंसिस्टेंसी आती है थोड़ा अमल करने से और इसकी बुनियाद ठीक करने से कि मुझे किससे अजर चाहिए और मैं ये किसके लिए काम कर रही हूँ, किसके लिए काम कर रही हूँ. सम टाइम आपको कोई अपनी टीम में से कोई छोटा सा काम मिल जाता है और आप बहुत उदास परेशान होते हैं कि मेरा कैलिबर इससे बड़ा है और मुझे इतनी छोटी ड्यूटी मिल रही है. तो जैसे ही आप सोचते हैं कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं तो फिर आप चलते हैं. चाहे आपको मुझे याद है कि मुझे एक दफा एक इवेंट पे किड्स एरिया में ड्यूटी मिल गई कि मुझे किड्स एरिया की ड्यूटी करनी है, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ जो है मेरा काफी गहरा ताल्लुक है और मुझे बच्चों को अंडरस्टैंड करती हूँ. तो मेरी जो हेड थी उन्होंने कहा कि आपका सेशन जो है वो है. अब मैं कहूँ कि मैंने तो देखना है, मैंने तो ये सारा ये मैं कैसे इवेंट मिस कर सकती हूँ. लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया, ओके. लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद भेजी, कुछ मेरे सीनियर स्टूडेंट्स आ गए और उन्होंने उनको हैंडल कर लिया और मैंने पूरा इवेंट एंजॉय कर लिया. क्योंकि मैं एक जगह रुकने वाली नहीं हूँ, मुझे कैच करना हर लम्हे को. लेकिन जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपके हेड का ऑर्डर है, आपको ये करना है, सो आपको ये करना है, तो कंसिस्टेंसी आएगी थोड़े थोड़े अमल से. लिस्ट बना लें, देख ले कि मैंने ये आज ये काम किया तो कल मैंने ये करना है और मैंने परसों भी ये करना है और लाइफ में हमेशा करना है. जैसे आप एक दुआ पकड़ लेते हैं, सपोज जैसे मेरी अम्मी की फेवरेट दुआ है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील. सो वो मेरे माइंड में कहीं ड्रिल हो गया कि मुझे मुश्किल आएगी तो मैंने यही दुआ पढ़नी है. ठीक है, तो छोटे अमल करें लेकिन लगातार करें.
ٹھیک ہو گیا؟ کوئی ایک جیسے آپ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں تو مطلب آپ کو روز پڑھنی ہے، نیکسٹ 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 نیکسٹ. آپ ایک دن پورا رکوع پڑھ لیتے ہیں اور اگلے دن کچھ بھی نہیں پڑھتے تو کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو دن آپ کا ضائع گیا. اللہ کو بھی وہی عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن لگاتار ہو. رائٹ؟ تھوڑا عمل کریں لیکن لگاتار کریں اور آپ کی بنیاد بہت اسٹرانگ ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور یہ جو نروسنس ہے نا کہ